کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سے بولا ہے، یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی قدر اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں، وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے نا، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پتہ ہے ہم کیا کرتے؟ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے نا جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان ہے، سادہ ہے۔ آپ اگر اپنی مرضی سے ہمت کر کے اس دروازے سے نہیں گزریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، چاہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، چاہے آپ زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، چاہے آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اللہ پر توکل کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے پر بھی نہ کھلے نا، تو اتنا توکل تو ضرور رکھے اپنے اللہ پر کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے اٹھ کر چل دینا ہے، جہاں بھی اللہ آپ کو لے چلے۔ آپ کو ضد نہیں کرنی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعاؤں میں طاقت نہیں ہے یا آپ کو دعا کرنا چھوڑ دینا ہے، بلکہ آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کرے، دعائیں بھی کرے، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئے نا، تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت دے دے، آپ کو توفیق دے کہ آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کرے جو آپ کے ہاتھ سے اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ یاد رکھے، اللہ جو بھی کرتا ہے
आपकी बेहतरी के लिए ही करता है। और यकीन करें कि आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला सिर्फ अल्लाह है।